یہ فیلڈ مارشل ہوتا کیا ہے؟ ایئر مارشل کا تو مارشل آف دی ایئر ہو جاتا ہے اور ادھر فیلڈ مارشل اس کو کہتے ہیں۔ عاصم منیر صاحب کی بڑی خدمات ہیں پاکستان کے لیے۔ افواہ اڑی ہوئی ہے کہ ان کی سیلریز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، مراد بڑھ جاتی ہیں۔ میں لیفٹیننٹ بھرتی ہوا تو میری تنخواہ 550 روپے تھی۔ چیف آف آرمی سٹاف بھی اس لیفٹیننٹ کی تنخواہ کے برابر نہیں ہے، چونکہ اس کی تنخواہ میں 5 تولے سونا نہیں آ سکتا۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں وسیم ہاشمی، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الرٹ ایکسکلوسیو۔ فیلڈ مارشل ایوب خان کے بعد پاکستان کی تاریخ میں دوسرے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ اور یہ فیلڈ مارشل ہوتا کیا ہے، ان کی ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں، ان کی مراد کیا ہوتی ہیں، ان کی سیلریز کیا ہوتی ہیں، درست سمجھا کہ ایک آرمی پرسن سے بات کی جائے تاکہ وہ جو ہمارے ابہام ہیں وہ دور کر دیں۔ میرے ساتھ معروف شخصیت لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم ملک صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر جی، میں نے جو انٹرو میں بتایا ہے مراد وہ کیا کہتے ہیں، تنخواہیں بڑی بڑھ جائیں گی فیلڈ مارشل کی۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے فیلڈ مارشل ہوتا گیا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک اعزازی رینک ہے اور یہ آپ کی سروسز پہ بیس کر کے کسی بھی جنرل کو یا ایئر مارشل کو یا ایڈمرل کو آپ ہائر سائڈ پہ چلے جاتے ہیں۔ ایئر مارشل کا تو مارشل آف دی ایئر ہو جاتا ہے اور ایڈمرل آف دی فلیٹ ہو جاتا ہے اور ادھر فیلڈ مارشل اس کو کہتے ہیں۔ تو عاصم منیر صاحب کی بڑی خدمات ہیں پاکستان کے لیے۔ تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ان سارے حالات کا مقابلہ کیا اور لوگوں کو موٹیویٹ کیا، کنونس کیا۔ پاکستان کے اندر نہ صرف آرمڈ فورسز میں گردی کا مقابلہ کیا بلکہ انہوں نے اکنامکس کے اندر بھی قومی سلامتی کی خاطر یہ سارے اقدامات بھی حکومت کے ساتھ مل کے کیے۔ عاصم منیر صاحب کا فیلڈ مارشل بننا جو ہے، میں نے اس سے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا کہ ان کو آئیڈیلی ہمیں اپنی ہائر ڈیفنس آرگنائزیشن پہ اوپر ری لک دینی چاہیے، چونکہ ہمارا ہائر ڈیفنس آرگنائزیشن میں 3 چیفس آف سٹاف ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ ہیں اپنی اپنی سروس میں، وہ کہ اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ان کا کمانڈر نہیں ہے، وہ پرنسپل سٹاف آفیسر ہے ٹو دی پرائم منسٹر۔ ابھی آپ کے ماڈل بیٹل فیلڈ میں، جس کے اندر ڈیجیٹلائز بیٹل فیلڈ ہے، جس کے اندر الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم میں اندر آپ نے سب چیزوں کو کوآرڈینیٹ، ایئر، نیوی، آرمی، سائبر وارفیئر کو کرنا ہے تو سینٹرل کمانڈر چاہیے۔ تو میرے خیال میں عاصم منیر صاحب کو ان کو چیف آف ڈیفنس سٹاف بنانا چاہیے اور ان تینوں سروسز کو اور آرمی کا کوئی ایک اور چیف بنا دیں اور ان کی اپنی سروسز کا کریں، یہ ٹرائی سروس کو آرگنائز کریں۔ سر جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ عہدہ جو ہوتا ہے اعزازی ہوتا ہے، لیکن اس کے وہ کافی آگے تک وہ کام کر سکتے ہیں۔ میں یہ جو ایک افواہ اڑی ہوئی ہے کہ ان کی سیلریز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، مراد بڑھ جاتی ہیں، کیا وہ صرف جھوٹ پہ ہے یہ باتیں؟ دیکھیں، یہ تو وہ پراپیگنڈا ہے۔ ہمارے بد نصیب کئی لوگ جو یہاں سے بھاگ کے گئے ہوئے ہیں اور وہ اپنے ملک کی بھی جڑیں کاٹنا چاہتے ہیں اور وہ دشمن کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں۔ اس میں کیا سیلری ہوتی ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں آپ کے ہمارے ٹی وی اینکرز کروڑوں کروڑوں روپے تنخواہ دیتے ہیں، ہمارا تو یہ بالکل ایک تھوڑا سا آنریریم ہوتا ہے۔ میں نے کئی دفعہ بتایا کہ میں لیفٹیننٹ بھرتی ہوا تو میری تنخواہ 550 روپے تھی، لیکن گولڈ اس وقت 90 روپے کا 100 روپے کا تولہ تھا، اور آج آپ اس میں چیف آف آرمی سٹاف بھی اس لیفٹیننٹ کی تنخواہ کے برابر نہیں ہے، چونکہ اس کی تنخواہ میں 5 تولے سونا نہیں آ سکتا۔ تو یہ ان کی تنخواہیں بڑھنے کا کوئی تک نہیں ہے۔ یہ تو وہی چیف آف آرمی سٹاف کو جو 3-4 لاکھ یا 5 لاکھ مل رہے ہوں گے وہی مل رہے ہوں گے، اور یہ آنریریم ہے۔ کوئی بندہ، میں آپ کو کسی کو بزنس مین کو کہتا ہوں آپ کو 1 ملین دیتے ہیں یا 10 ملین دیتے ہیں، بچے کو بھیجیں گولی کے سامنے کہ وہ خود بھی آئے گا اور ادھر سے راکٹ بھی آئے گا تو وہ نہیں ہوگا۔ یہ ہماری والنٹیئر آرمی ہے، اللہ کے کرم سے ہم قسم کھا کے آتے ہیں کہ لینڈ، ایئر اینڈ سی کے تھرو جہاں بھی جانا ہو جائیں گے، ایون ایٹ دی پرل آف لائف۔ ہمارا آرم فورسز میں جو لوگ آتے ہیں ان کا مقصد پیسہ یا دولت یا اس طرح کی وہ بالکل نہیں ہے۔ ہمارا مشن ہے ایک، اور وہ قومی سلامتی کے لیے ہم اپنی قربانی دینا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا قیمتی وقت دینے کا۔ ناظرین اکرام، پاکستان اور پاکستان سے دور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر صاحب کی قابلیت دیکھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں پاکستان پروان چڑھے گا۔ دیکھتے رہیے نیوز الرٹ۔